فہم رمضان کے حوالے سے نشست ہے۔ اس نشست کے اندر 5 موضوعات پر بات ہوگی۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 نماز تراویح، نمبر 4 صدقۃ الفطر، نمبر 5 مسنون اعتکاف۔ نمبر 1 زکوٰۃ کے حوالے سے 3 باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کے آداب، نمبر 2 زکوٰۃ کے مصارف، نمبر 3 زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے آداب کے بارے میں قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کس طرح؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہیں تم اپنا مال خرچ کرو دکھلاوے کے لیے تو وہ تمہارا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جو دکھلاوے کا مال ہے اس کی اللہ تعالیٰ مثال فرماتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان کے اوپر گرد و غبار پڑا ہو اور اس پر زوردار بارش برسے، جیسا کہ اس چٹان پر پڑی گرد و غبار بارش کی وجہ سے بہہ جائے گی، اس شخص کا مال بھی اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس نے مال دکھلاوے کے لیے خرچ کیا۔ جس نے مال دیتے ہوئے جس کو مال دیا جا رہا ہے اس کو ذلیل کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو تنگ کر کے مال دیا، بے عزت کر کے اس پر مال خرچ کیا، ایسے شخص کے مال کی مثال ایسے ہے کہ اس نے مال دیا جیسا کہ بارش برسی اور گرد و غبار پانی میں بہہ گیا، اسی طرح اس کا مال بھی ضائع ہونے والا مال ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کے ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کے ادب کا خیال نہ رکھا کہیں ہمارا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 2 زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کی بات فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر ضرورت سے زائد مالیت ہو یا مال تجارت ہو، ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری چیز 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت ضرورت سے زائد یا مال تجارت ہو، اس صورت میں بھی ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ تیسری چیز زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ جن کے لیے صدقات اور زکوٰۃ لینا جائز ہے، ان 8 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان میں نمبر 1 فقیر۔ فقیر ایسا شخص جس کے پاس بالکل مال ختم ہو گیا ہو اور وہ مانگنے پر مجبور ہو چکا ہو، یعنی وہ فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہو گیا، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی ضرورت بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہو، نصاب سے بھی کم مالیت رکھتا ہو، ایسے شخص کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین، عامل کہتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اسلامی ریاست کے اندر زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہو، ایسے شخص کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دینا درست ہے۔
والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، دل کو نرم کرنے کے لیے، دل میں ایمان کو پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ ایسا شخص جس نے اسلام قبول کیا ہو اور نیا نیا مسلمان ہوا، اب اس کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب تو تھا لیکن وہ کافر تھا، جب وہ مسلمان ہوا اب اس کی ساری وراثت اس کے ورثاء لیں گے، اب وہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، وہ انتہائی غریب ہو گیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ جب اس نے اسلام کو قبول کیا اب وہ انتہائی غریب ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، یہ کہتے ہیں غلام کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ آج کل غلام ہے نہیں، یہ غلام ایسا جس کو آقا یہ کہے کہ تو اتنے پیسے کما کر لے آئے تو آزاد ہے۔ اب آج کل نہ آقا ہے نہ غلام ہے، اس لیے یہ صورت موجود نہیں ہے۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں مقروض شخص کو۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے یا اتنا اس کے پاس مال ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو وہ محتاج ہو جائے گا، مسکین بن جائے گا، فقیر بن جائے گا، ایسے شخص کی قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اس کے بعد وابن السبیل، مسافر، اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ چاہے صاحب نصاب ہے لیکن اس پر وطن پہنچنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنے والا، اللہ کے دین کی اشاعت پر بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر مقرر کردہ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کے آداب اور زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے۔ ان تین باتوں کو، زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے جاننا انتہائی ضروری تھا۔ دوسری چیز رمضان کے روزے۔ رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا عمل جس کو ہم بالکل ترک کر چکے ہیں، بالکل ہم اس عمل کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھنا۔ اب جب رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا موقع آئے گا ہم سارے اپنے اپنے موبائل چلا لیں گے۔ اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو وہ ٹی وی پر بیٹھ جائے گا کہ کب خبر آئے کہ جی چاند نظر آ گئے۔ دیکھو، چاند دیکھنا آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹی وی پر یا موبائل پر چاند دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو اور جب چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو، یعنی جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آسمان پر چاند دیکھنا ہے، آسمان پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، نماز تراویح۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جس طرح فجر سے پہلے کی سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، ان کو پڑھنا مؤکد ہے، تاکید ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اسی طرح نماز تراویح پڑھنا بھی لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں او جی نماز تراویح تو نفل نماز ہے۔ نماز تراویح نفل نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے۔ نماز تراویح چھوڑنے کا اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں چھوڑنے کا گناہ ہے۔ کیوں؟ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی ہے اور 20 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت ذکر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 20 رکعت تراویح ہے۔ اب روزہ رکھنا، روزے کے بارے میں
چند چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اگر یہ امت یہ سوچے کہ ہم پر روزہ فرض کیا گیا بڑی مشقت ہے، یہ اس امت پر مشقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، یہ تمہارے اوپر صرف خاص نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ تتقون اللہ نے ہمارے لیے فرمایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا وہ جی 30 روزے بڑا مشکل کام ہے، اتنے روزے کون رکھے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایام معدودات، چند دن کے گنے ہوئے روزے، چند دن کے گنے ہوئے روزے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب جن صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، فمن کان منکم مریضا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مریض ہو، او علی سفر، اگر کوئی مسافر ہو تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اب کوئی شخص نہ مسافر ہے نہ مریض ہے، اچانک اس کے اندر جو ہے وہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، اس کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ ادا کرے، ایک روزے کا ایک فدیہ اس کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے روزہ چھوڑنے کی گنجائش بیان فرمائی، ان میں نمبر 1 شرعی مسافر، یعنی جو شخص مسافر ہو، 78 کلومیٹر سفر پر گیا ہو، اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص سیری کر کے روزہ رکھ کے سفر شروع کرتا ہے، اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سفر پر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہے، اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2 حاملہ عورت، جو عورت حاملہ ہو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مرضع عورت، دودھ پلانے والی، اگر کسی عورت کو طبی ماہرین کا یہ کہنا ہو اگر یہ بچے کو پابندی سے دودھ پلاتی ہے تو اس کی کمزوری کا، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو اجازت ہے، یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 4 حائضہ عورت، جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، ان دنوں میں بھی عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 5 نفاس والی عورت۔ نمبر 6 بڑھاپا، اگر کوئی شدید بوڑھا ہو گیا اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 7 مرض کی شدت، اگر کوئی شدید بیمار ہو، اتنا بیمار کہ اس کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی مرض مزید بڑھ جائے گی، آپ کی مرض جو ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ کہیں آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 8 مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اگر جہاد میں میدان میں موجود ہے تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ اب میدان جہاد میں حالت جنگ میں سحری کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ اب روزہ رکھنے کا عمل، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا بالبرکۃ، کہ سحری کرو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان حضرات کیا کرتے ہیں، وہ جی رات کو 12 1 بجے 2 بجے کھانا کھا لیا، اب سحری کے وقت اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا، سحری کے وقت کھانا کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی سحری کے وقت بھوک نہیں ہوتی، بھائی جان آپ کو کس نے کہا تھا کہ افطاری میں اتنا کھا لو سحری میں بھوک ہی نہ لگے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب تراویح ہم پڑھتے نہیں ہیں تو کھانا ہضم کیسے ہو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح ہمیں دی ہے، یہ ہماری صحت کا انتظام ہے، اور یہ جو 20 رکعات ہے یہ صحت کا انتظام ہے، 8 رکعات صحت کا انتظام نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت آپ کی سنت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، اسی طرح ایک بندے کے ساتھ 8 تراویح اور 20 تراویح پر بات ہو گئی، مجھے کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح ہے اور ہم کہتے ہیں 8 رکعت تراویح، آپ نے تو امت کو مشقت پہ ڈال دی ہے، 20 رکعت زیادہ ہیں 8 رکعت، کیوں جی 20 زیادہ ہے؟ اب آپ بتائیں 20 میں مشقت زیادہ ہے 8 میں زیادہ ہے؟ بولو 20 میں نہیں ہے 8 میں زیادہ ہے۔ اس نے مجھے کہا جی 20 رکعت میں مشقت زیادہ ہے، 8 رکعت میں مشقت کم ہے، تھوڑی سی تراویح پڑھ لو جان چھوڑ جائے گی، قصہ ختم۔ میں نے کہا بھائی جان آپ بھی مانتے ہیں کہ تراویحوں میں قرآن پاک مکمل کرنا سنت ہے، ہم بھی کہتے ہیں تراویحوں میں قرآن پاک مکمل کرنا سنت ہے۔ اگر 20 رکعت میں ایک پارہ پڑھا جائے اس میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا یا 8 رکعت میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ بولو 8 میں زیادہ مشقت ہے تو 20 رکعت میں مشقت نہیں ہے۔ اب آخر میں جو ان کی عادت ہوتی ہے مجھے کہنے لگا نہیں چھوڑو، بحث نہیں کیا کرتے، قیامت والے دن فیصلہ ہو جانا ہے، اچھا حربہ ہے نا جان چھڑوانے کا۔ میں نے کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا قیامت والے دن فیصلہ ہو جانا ہے، اسی بات پہ آ جاؤ۔ اگر قیامت والے دن نکلی 20، ہم تو گئے، ہم تو جائیں گے جنت میں۔ اگر قیامت والے دن نکلی 8، ہم پھر بھی جائیں گے جنت میں، 12 ہمارے نفل ہو جائیں گے۔ اگر قیامت والے دن 20 نکلی، تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ تم کہتے ہو نا جی قیامت والے دن فیصلہ ہو جانا ہے، اس طرح بھی اگر تم آؤ تو تب بھی سچے نہیں بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، پورے 1400 سال میں پوری امت کا 20 رکعت تراویح پر اجماع رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی 4 صدیوں میں تو اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کو خیر کا زمانہ فرمایا، 321 ہجری تک کا وہ زمانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 310 سال خیر کا زمانہ تھا۔ ان سالوں کے اندر بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں محمد بن ابی شیبہ، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتنی؟ 20 رکعت تراویح۔ اب جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ قیام اللیل کے بارے میں ہے، قیام رمضان کے بارے میں نہیں ہے۔ تراویح کہا جاتا ہے قیام رمضان کو، اور قیام اللیل کہا جاتا ہے تہجد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں 8 رکعت کا ذکر ہے وہاں قیام اللیل مراد ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب بتائیں تراویح رمضان کے علاوہ ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ تو وہ حدیث مبارکہ رمضان پر نہیں ہے، وہ رمضان کے علاوہ آپ کی تہجد پر بات ہے۔ اب دین کو سمجھنا ہو تو پھر ہی ہے، جس نے سمجھنا نہ ہو اس کی پھر اپنی موج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دین کو پڑھنے سے بات نہیں بنتی، دین کو ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اب جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حدیث مبارکہ میں 8 رکعت کا ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں پورا مہینہ تراویحوں کا ذکر تو نہیں ہے، آپ پھر پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی۔ کہتے ہیں جی صحابہ نے پڑھی، ہم کہتے ہیں صحابہ نے پھر 20 پڑھی ہے نا، بات پوری مانو۔ اگر صحابہ کی ماننی ہے تو بات صحابہ کی پوری مانو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صرف لینا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو اور 3 دن پڑھو، بس بات ختم۔ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی میں نے کہا جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تو ایک دن بھی نہیں کی تراویحوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی تراویحوں کی جماعت نہیں کروائی۔
صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ آئے نہیں مسجد میں؟ ہم نے سوچا آج آپ تراویح ہمیں خود پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ میری امت پر کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس نماز کو قصداً چھوڑ دیا۔ یہ امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام کا عمل ہمارے ہاں حجت ہے، دلیل ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں کہتا ہوں اللہ نے اہل سنت والجماعت والوں کو یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو بھی دے دیا۔ جو سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو دیا وہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کی اتباع کی برکت سے اہل سنت والجماعت کو بھی ملا۔ ہم اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے۔ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بھی آتا ہے، آپ کی حدیث بھی آتی ہے، آپ کا قول بھی آتا ہے، آپ کا فعل بھی آتا ہے۔ اہل حدیث والجماعت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں آئے گا، صرف آپ کا قول آئے گا، جو آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی بس وہ آئے گی۔ اس لیے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، آپ کے کام کو بھی مانتے ہیں، آپ کے عمل کو حجت مانتے ہیں۔ والجماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام۔ ہم اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے بھی ہیں، والجماعت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والے بھی ہیں۔ حنفی دیوبندی، ہم حنفی اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی صدی میں دنیا میں آئے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھا اور لکھا لکھایا علم ہم تک پہنچا دیا مکمل دلائل کے ساتھ۔ دیوبندی ہم اس لیے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ دیوبند نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کام کیا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلایا بھی ہے اور پوری دنیا میں دین کو بچایا بھی ہے، دین کا دفاع بھی کیا اور دین کو پھیلایا بھی خوب ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو صحابہ کرام کا عمل ہمارے ہاں دلیل ہے، حجت ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ جو لوگ 8 تراویح کے قائل ہیں وہ صحابہ کرام کے عمل کو حجت نہیں مانتے، وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم اتباع کرو احسان، نیک دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اتباع کرنی، اوپر اوپر سے نہیں۔ جب مطلب پڑھا تو پورا مہینہ جماعت کروا لی اور جب دل کیا تو چھوڑ دیا جی 8 ہی پڑھنی ہم نے، ایسے نہیں۔ اگر صحابہ کے عمل کو ماننا ہے تو پورا مہینہ جماعت بھی اور پڑھنی بھی 20 ہیں جتنی صحابہ نے پڑھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے بإحسان، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرنا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی سچی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دیکھو کتنا بڑا اللہ نے صحابہ کی اتباع سے، نسبت کی برکت سے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں سحری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، افطاری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص افطاری جلدی کرتا ہے اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے افطاری جلدی کرنا، سحری تاخیر سے کرنا۔ ہم کہہ رہے ہو کی ہو گیا سارا دن تو بھوکا رہا ہے، تھوڑی دیر اور نکال جائے تو کیا ہوا؟ کیوں نکال جائے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فوراً افطاری کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد نمبر 4 صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے۔
52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہوگا، ایسے شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق ہے سال کا گزرنا۔ قربانی اور صدقۃ الفطر کے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور جو صدقۃ الفطر یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ تو جو شخص عید الفطر والے دن غروب آفتاب سے پہلے اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت کا مالک ہو جائے گا، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں نمبر 1 گندم، کشمش، جو اور کھجور۔ گندم کے حساب سے اگر آپ صدقۃ الفطر ادا کریں، 2.25 کلو گندم کا حساب لگا کر جتنی اس کی قیمت ہوگی اتنا آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ کشمش، جو اور کھجور، اگر ان کے حساب سے آپ صدقۃ الفطر دینا چاہیں تو 3.5 کلو کا جو ریٹ بنتا ہوگا، 3.5 کلو کی جو مالیت بنتی ہوگی، اس کے حساب سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب ہم 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ کے مالک ہوتے ہیں اور صدقۃ الفطر دے رہے ہوتے ہیں گندم کے حساب سے۔ کیوں؟ 2.25 کلو گندم 100 روپے بنتا ہے، دے ہوگا، خیر ہے بھائی۔ اگر آپ واقعتاً اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کھجور یا کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر دیں، کنجوسی اور بخل کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ بخیل سے بے پرواہ ہے، اللہ کو بخیل کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 5 اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا نہ کوئی وقت ہے اور نہ کوئی جگہ کی تعیین ہے۔ آپ نفلی اعتکاف جب چاہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کریں۔ اب آپ مسجد میں جتنی دیر رہیں گے آپ کی حالت اعتکاف والی حالت ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ مسجد میں کھانا پینا اور سونا اعتکاف کی نیت کے بعد حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو یہ سارے کام مسجد میں کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ آخری بات، سنت اعتکاف۔ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کی حدود میں داخل ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے مسجد کی حد کے اندر رہنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کرو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہمیں وضاحت مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پورا مہینہ بھی آپ نے اعتکاف کی ہے، لیکن سنت اعتکاف صرف آخری عشرہ کرنے کا ہے۔ یہ مختصر ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے ایک نشست تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، آپ وقتاً فوقتاً ہم سے ملتے رہتے ہیں، اور آپ حضرات کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اگر آپ اس پہ سوال کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس پہ سوال نہیں کریں گے تو پھر آپ وہی ڈاکٹر اور مولوی والا فرق وہ آپ کے ذہن میں رہے گا نا۔ ڈاکٹر اور مولوی والا فرق ذہن میں ہے آپ کے؟ کوئی ڈاکٹر فون نہ اٹھائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر ہے؟ کیوں جی، ہر بندے کا فون اٹھا لے، اس کے بعد اتنا فضول وقت نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور اگر مولوی صاحب فون نہ اٹھائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو مولویوں دے کام دیکھو جی، نمبر دے چھڑ دیں تو چاندے کوئی نہیں۔ ڈاکٹر فون نہ اٹھائے تو بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، فیس بھی اس کی پھر بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر مولوی فون نہ اٹھائے تو اس کو وہ گالیاں دیتے ہیں جو ساری زندگی کسی نے نہ دی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک یہ کام ہے، اور دوسرا ہم مولویوں سے کام لیتے ہیں بادشاہوں والا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں فقیروں والا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی مجھے پرچی دے کے گیا ہے، وہ کہنے لگا جی کئی دن سے آپ نمازیں نہیں پڑھا رہے یہاں پر، مجھے اس چیز سے بڑی جو ہے نا وہ تشویش ہے،
آپ نظر نہیں آتے، آپ مسجد میں نہیں ہوتے، آپ سے ہے نا بڑی کمی ہے، کافی دن سے خادم بھی نظر نہیں آ رہا، تو بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ آپ ذرا نظر ڈالیں۔ آج 1 مہینہ 7 دن ہو گئے، 1 مہینہ 7 دن ہو گئے ہیں، میں فجر کے ٹائم مسجد میں آتا ہوں اور رات 9 بجے مسجد سے نکلتا ہوں۔ اس چیز کے یہ 20 بچے گواہ ہیں، میں سارا دن گھر نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے گھر جانا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ تو ادھر ہی کپڑے دھونے اور ادھر ہی کپڑے دھو کر نہا کر ادھر ہی کپڑے ڈالنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وقت نہیں ملتا۔ تو میں ان کو یہی جواب دوں گا، آپ نے اگر کام بادشاہوں والا لینا ہے تو خرچہ ہی بادشاہ کا اٹھائیں، اگر آپ نے بادشاہ کا خرچہ نہیں اٹھانا تو پھر فقیروں پہ گزارا کریں۔ اصولی بات ہے، دیکھو اگر میں بھاگ دوڑ کروں، سارے معاملات میں آؤں جاؤں تو پھر تو کام خراب ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ کو میں اگر کہوں نا یہ ایک فائل آپ 10 دن بعد یہاں آ کر بیان کر لینا، یہ یاد کر کے آ جانا، میرے خیال میں آپ سارے بھی مل کے اس کو بیان کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم کون سے کشتے کھا رہے ہیں، ہم بھی وہ روٹیاں کھا کے گزارا کر رہے ہیں، سمجھ آئیے بات کی؟ تو وہی ایک سادی سی بات کہ کام مولویوں سے لیتے ہیں بادشاہوں کا اور خدمت کرتے ہیں فقیروں والی، اس لیے ہم بادشاہ بن کے جی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اسے مانگتے ہی نہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ اللہ نے بادشاہی دی ہے، اس بادشاہی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔